آپ کو زحمت دی ہے اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں خود بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس بات سے قطع نظر کہ امیدوار آپ کے گاؤں کا تھا تو آپ نے اس کا ساتھ دیا۔ اپنے گاؤں کے امیدوار کا بھی لوگ ساتھ نہیں دیتے، یہ آپ لوگوں کی عظمت ہے، آپ لوگوں کا احساس ہے کہ آپ نے میرٹ کے اوپر اس شخص کا ساتھ دیا جو حقیقتاً آپ کی نمائندگی کا اہل ہے۔ بڑا فرق ہوتا ہے اپنے گاؤں کے تعصب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ دینے کا اور میرٹ کے اوپر کسی کا ساتھ دینے کا، کیونکہ میں بھی انتخاب میں تھا، میرے گاؤں کے لوگوں نے بھی میرا ساتھ دیا، میں نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا، تو بڑے اچھے واقعات بھی اس دوران دیکھنے میں آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے گاؤں کی عزت بھی رکھی ہے اور اپنے عقیدے اور اپنے دین کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے بہتر انتخاب کیا ہے۔ پورے حلقے میں جیتنا، اسمبلی کا ممبر بننا نہ بننا یہ ایک الگ بات ہے، اور اصل سوچ ہی یہ ہے، اور میرے خیال میں جابر صاحب بھی بات کریں گے اس بات پہ، اس موضوع کے اوپر۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ دیندار لوگوں کا گاؤں ہے، کہ کامیابی اور ناکامی کے وہ معیار جو ہم انسانوں نے طے کر رکھے ہوتے ہیں وہ بڑے نامکمل اور ادھورے ہوتے ہیں۔ جس چیز کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں اگر اس کو آفاقی اصول کے طور پر تسلیم کر لیا جائے تو بہت سارے نیک ہستیوں کو ہم ناکام قرار دیں گے، حالانکہ اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہیں۔ یہاں پہ 1970 کے انتخاب کے بعد سید مرحوم کا جو قول تھا وہ بھی بیان کیا گیا، تو اصل کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جو شخص حق کے راستے کے اوپر قدم اٹھا لیتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ اور میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھتا ہوں اس حوالے سے کہ اگر ہم نے کسی اچھے امیدوار کو ووٹ دیا وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن میں ووٹ دے کر کامیاب ہوں، اور اگر ہم نے کسی برے امیدوار کا انتخاب کیا وہ بے شک لاکھوں کی لیڈ سے جیت جائے، اور کرپٹ اور خائن لوگ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کی ساری اسمبلیوں میں جمع ہو جائیں، ووٹ دینے والا بہرحال ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا اپنا انتخاب غلط ہے۔ تو اپنا انتخاب درست ہونا وہ میری کامیابی ہے، میرا انتخاب غلط ہوگا تو میری ناکامی ہے۔ اور آپ یقیناً سننا چاہتے ہوں گے کہ اس انتخاب میں جماعت اسلامی کو اکثر جگہوں پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اصولی طور پر میں ویسے بھی اس بات کا قائل ہوں کہ اتنا بڑا کام جو کرنے کے لیے ہم اٹھے ہیں، ایک طرف ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اس کام کی عظمت اور اس کے بڑے بڑے تقاضوں کو دیکھتے ہیں، تو سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات۔ اور بحیثیت امت مسلمہ کے اندر جو شعور کی کمی ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ ایک جماعت ہے جو اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم پورے جو وقت کا پہیہ چل رہا ہے اس ایک سنس میں چل رہا ہے، ہم صرف اس کو روکنا ہی نہیں چاہتے بلکہ ہم اس کو الٹا چلانا چاہتے ہیں۔ ذرا آپ غور کریں کہ پوری دنیا کا اس وقت تہذیبوں کا جو رخ ہے، سیاست کا جو رخ ہے، خزانوں کا جو بہاؤ ہے، انسانوں کی صلاحیتوں کا جو مصرف ہے، وہ سارے کا سارا باطل کی سربلندی کے لیے پورے کا پورا نظام اور اس میں پورے ادارے قائم کر رکھے ہیں۔ اور ان اداروں کے اوپر کروڑوں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ اس طرح کی جاتی ہے کہ پیسے کو پانی سے زیادہ روانی کے ساتھ بہایا جاتا ہے، وہ لوگ اپنے مشن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور ان ساری جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، ان کی جمے ہوئے نظام اور جمے ہوئے قدموں کو دیکھیں تو اتنی بات بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ہے کہ کوئی انسانوں کا گروہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو وہ چیلنج کرتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ میں نے بھی الیکشن لڑا، یقیناً یہاں آپ کو ایسی صورتحال پیش آئی ہوگی
ایک پارٹی نے میرے گاؤں کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور اتنی زیادہ خریداری کی گئی. ایک دفعہ ابھی میں اسٹیج پہ بھی یہ بات کر رہا تھا الیاس صاحب کہ ہمیں ایک دفعہ تو ایسے محسوس ہو گیا کہ گاؤں سے ہمیں شاید چند ووٹ بھی نہ ملے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے لوگ بھی آپ کی طرح کلچر بھی یہی, اور تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ پشتو بھول گئی ہے میری طرح کی. اسی طرح زمیندار لوگ ہیں اور اسی طرح کا پٹھان کلچر ہے. تو جب بیلٹ باکس کھلے تو ہم حیران رہ گئے کہ لوگوں نے سارے خزانوں کو ٹھکرا دیا, سارے دباؤ کو مسترد کر دیا اور انہوں نے دین کے اور نظریے کی بنیاد پر ووٹ دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بھی عزت ہے اور لوگوں کی بھی عزت ہے کہ جنہوں نے اصولوں کی بنیاد پر ڈٹ کر فیصلہ کیا, اور یہی بات میں آپ کے چہروں پر لکھی دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں, میں ایک طرف ان لوگوں میں بات کر رہا تھا کہ ایک طرف باطل نظام کی خدمت کرنے والوں کا سرمایہ اور ان کی قربانی اور ان کی انویسٹمنٹ ہے, اور دوسری طرف ہم ہیں خالی ہاتھ ہوتے ہیں. لیکن میں یہ آپ کے سامنے وہ بات رکھتا ہوں کہ ہمارے ایک رکن جماعت, مجھے الیکشن کے بعد پتا چلا کہ میرے لیے وہ جو کیمپین چلا رہے تھے کہ انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا, کہ 2 دن تک ان کے گھر میں فاقہ تھا, انہوں نے ذکر نہیں کیا. اور تیسرے دن وہ صبح اٹھے تو ان کی بچی رو رہی تھی کہ آج میں اسکول نہیں جاتی, اسکول کی کچھ چھٹیوں کی شامل کر کے کوئی 80 روپے فیس گورنمنٹ اسکول کی وہ مانگ رہی تھی, اور ہمارے اس بھائی کے پاس نہیں تھی. مجھ سے اس نے ذکر نہیں کیا. باہر نکلا, ایک دوست مل گیا, اس نے اس سے ادھار پکڑا اور دے دیا, اور اس کے دوست نے مجھے الیکشن کے بعد بتایا کہ جی آپ کے لوگ تو اس طرح کی قربانی. میں کہتا ہوں میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنے مقصد کے لیے جدوجہد کرنے کا یہ ذریعہ اور یہ خلوص ہو, ان کو دنیا کی کوئی طاقت اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل کامیابی اسی بات کی, ورنہ تو یہ جو انگلش کے ایک لفظ ہے فلوٹنگ ووٹ, یہ ووٹ ہوا میں اڑتا ہے, تیرتا ہے. پکا ووٹ رہ جاتا ہے جو وقتی طور پہ آتا ہے, وہ وقتی طور پر ہوا کے ساتھ جاتا ہے اور کسی کے حصے میں چلا جاتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے. اہمیت اس ووٹ کی ہے کہ جو آپ کے ساتھ مستقل کھڑا رہے. وہ کھڑا رہے گا, ایک الیکشن, دوسرے الیکشن, تیسرے میں وہ فلوٹ کرتا ہوا, وہ ہوا کے ساتھ اڑتا ہوا ووٹ وہ آپ کے ساتھ آ جائے گا, وہ آپ کی استقامت کی بنیاد پر آپ کے ساتھ آئے گا. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا جائزہ نہیں لینا چاہیے, بالکل جائزہ لینا چاہیے, ہم لیں گے بھی, ہم اپنا جائزہ لیں گے, اپنا احتساب کریں گے کہ ہم کون کون سی جگہ ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکے, کون کون سے شعبے ہیں جہاں ہم توجہ نہیں دے سکے, کون کون سے حلقے ایسے ہیں, کون کون سے طبقے ایسے ہیں جن تک ہماری بات صحیح انداز میں نہیں پہنچ سکی. اس کا جائزہ ہم اپنی جگہ لیں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اور میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ووٹ جو وقتی طور پر کسی فضا اور ہوا سے متاثر ہو جاتا ہے, وہ بہرحال لوگوں کی استقامت کو دیکھ کر واپس آتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آپ کے گرد جمع ہوگا. انشاءاللہ حافظ جابر علی خان صاحب اس حلقے سے MP منتخب ہوں گے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی سنائی جی تھکاوٹ اتری ہے, اپنے دوست ساتھی کہتے ہیں, تو میں کہتا ہوں تھکاوٹ تو تب ہوتی جب ہم ویسے یہ کام نہ کر رہے ہوتے. تو میں نے علامہ اقبال کا شعر سناتا ہوں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. ہم تو جیتے یا ہارے, ہم نے یہی کام کرنا ہے. ہم الیکشن لڑیں یا بائیکاٹ کریں, ہم نے یہی کام کرنا ہوتا ہے. سال کے 12 مہینے اور الیکشن کے علاوہ 5 سال ہم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنی ہوتی ہے, اور اس کے لیے جتنی ساری سرگرمیاں ہیں وہ ہم نے کرنی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ہم اسی مہینے سے کریں گے. میری آپ سے ایک التماس ہے, انہوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ جماعت میں, جمیل صاحب نے کہا آپ جماعت میں شامل ہوں. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر شامل ہوں, بالکل اندھے ہو کر جماعت میں شامل نہ ہوں, پوری تحقیق کریں. مجھے جماعت اسلامی کی دعوت ملی یہ آج سے کچھ 26 سال پہلے کی, میں طالب علم تھا, لیکن میں نے اس کا پورا مطالعہ کیا اور میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ دعوت سچی ہے. ان لوگوں کا کردار بھی ٹھیک ہے, ان کے افکار بھی ٹھیک ہیں, اور دین کا جو نظریہ یہ پیش کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. جب میرا دل مطمئن ہو گیا تو پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو قریب سے دیکھیں, اس کا مطالعہ کریں, اس کا مشاہدہ کریں. اگر آپ کا دل اس بات کی گواہی دے کہ یہ ٹھیک لوگ ہیں اور یہ ٹھیک
لوگ تو انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اگر خیر غالب ہے اور دین کا نظریہ صاف اور شفاف اور خالص ہے، کسی ملاوٹ کے بغیر ہے، تو میرے بھائیو آپ پھر شامل ہوں، اور ایسے شامل ہوں جیسے شامل ہونے کا حق ہے، کہ اللہ کے دین کی خاطر جدوجہد کریں، اس کے راستے میں اپنے آپ کو کھپائیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی اجر دے گا، دنیا کے اندر بھی یہ دین غالب ہوگا، آپ کی جدوجہد سے غالب ہوگا، اور اس کے نتیجے میں دنیا دین کی طرف متوجہ ہوگی، اور خود بخود لوگ دین کی دعوت کو اس کے نظام کی خوبیوں کی بنیاد پر قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر دے، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔